اب ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارے پاس ٹیکس ایڈمنسٹریٹر ہیں یا ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں، ہم نے ان کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا پاورز ہیں اور کیا ان کی پاورز کے فائدے اور نقصانات ہیں، اور ان کی پاورز کے ساتھ کون کون سے تھریٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ان تھریٹ سے بچنے کے لیے کون کون سے سیف گارڈز جو ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، سارا کچھ دیکھنا ہے۔ Now basically we are talking about FBR جو ہمارا ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے ڈپارٹمنٹ۔ وہ دیکھیں جو ہمارا لیجسلیٹو باڈی ہے، دیٹ از اے پارلیمنٹ، انہوں نے قانون پاس کرنا ہے جی ٹیکس لگا دو، دیٹس اٹ۔ اب ٹیکس لگانے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ کھڑا کیا جس کا نام FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ ساری ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ ایف بی آر نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا، کیسے نہیں کرنا، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ جو ہے وہ ہم کس میں دیکھ رہے ہوں گے، اس ایڈمنسٹریٹر کے۔ تو اگر ہم بات کریں ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کی تو ان کے پاس پاورز ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ ویریس ٹائپ آف ٹیکس لاس کی مانیٹرنگ دیکھ رہے ہیں، کیسے ہونی ہے، کیسے نہیں ہونی، ایڈمنسٹریشن دیکھ رہے ہیں کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح لگانا ہے، یا اس کا سٹاف جو ہے اس کے پاس پاورز ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی پاور ہے کہ انہوں نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، ٹیکس لگانا ہے، آپ پہ لگانا ہے، میرے پہ لگانا ہے، اس پہ لگانا ہے، کیا کرنا ہے، انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے۔ ان کے پاس پاور ہے کہ یہ آپ کے ٹیکس کرنے کے، جو ٹیکس کلیکٹ کرنے کا میتھڈ ہے اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کس طرح اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں، میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کیا ہوگا، ٹیکس ایئر کیا ہوگا، یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کا ٹیکس کی اسیسمنٹ یہ کریں گے، صحیح ہے، غلط ہے، کم ہے، زیادہ ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بیسس کے اوپر آپ کے بینک اکاؤنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں، آپ کی انوینٹری اٹیچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نان کمپلائنس کی، آپ کی پراپرٹیز تک سیز کرنے کی پاور ہے۔ تو یہاں تک کی پاور ان کے پاس جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ جب انسان کے پاس پاور ہوتی ہے نا تو مس یوز آف پاور بھی یہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس پاور ہو تو آپ سب کچھ وہ کریں گے جو کبھی بھی آپ نے سوچا ہو۔ تو جس کے پاس طاقت ہے نا اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، ہر چیز ہے۔ وہ ایک بہت مشہور، وہ ایک وہ بھی ہے گیم آف تھرونز کا نا ایک سین ہے جس میں وہ کہتا ہے نالج از پاور، تو وہ کہتے ہیں نہیں، نالج از ناٹ اے پاور، جو ریئل پاور ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ آپ کے پاس پاور ہے وہاں پہ اس پاور کا اگر آپ بندے کے پتر بن کے استعمال کریں گے تو یوز ہوگا، بٹ آپ اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے تو مس یوز ہوگا۔ اور جہاں پہ بھی ان پاورز کا یہاں مینشنڈ ہے، اگر ان کا مس یوز ہوگا تو ٹیکس پیئر کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ کیا بھائی؟ اس کو اس کی پراپرٹی کا نقصان کروا سکتے ہو، اس کو اس کی انکم کا نقصان جو ہے وہ کروا سکتے ہو، آپ اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ہے سیز کروا سکتے ہو، اس کی انکم بند کروا سکتے ہو، کچھ نہیں تو اس کو جیل کرا سکتے ہو، اس کو قید ہو سکتی ہے، یہاں تک کی جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنی پاورز کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو جس بندے کے خلاف آپ پڑ گئے ہیں پیچھے تو آپ بیسک جو ہیومن رائٹس ہوں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، چکیں گے، اندر کریں گے، کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوا، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی، آپ نے کر دی، اندر کر دے، کیوں؟ بیکاز آپ کے پاس پاور تھی۔ تو یہ مس یوز آف پاور سے آپ کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہاں پہ ایگزامپل پرفیکٹ آ رہی ہے، دیٹ از کہ اگر آپ کے پاس پاورز ہیں تو آپ کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ جیسے مسٹر زاہد از رننگ اے ٹیکسٹائل یونٹ اینڈ ٹیکس اماؤنٹنگ ٹو ₹5 million از اسیسڈ اگینسٹ ہم۔ اب ظاہر صاحب ہیں جی، ان کے پاس ایک ٹیکسٹائل یونٹ بنا رہے ہیں اور ان کو ٹیکس کا نوٹس آگے 5 ملین پے کرنا ہے، حالانکہ اس وقت اس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 10 ملین بڑے ہوئے ہیں اور یہ اس نے اپنے ایکسپورٹ آرڈر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ آرڈر فلفل نہیں کرتا، ایک تو اس سے کسٹمر جو ہیں وہ لوز ہو جائیں گے، دوسرا اس کا بزنس سفر کرے گا اور مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ کرٹیکل سچویشن ہے اور ایف بی آر نے نوٹس بھیج دیا ہوا ہے۔ اب ایف بی آر کے پاس پاور ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں دو، ہمیں نہیں پتہ بھائی پیسے نکالو۔ یہاں وہ جسٹس کے اوپر، انصاف کے اوپر کہتا ہے ٹھیک ہے یار، آپ ایسا کرو، آپ ابھی ہمیں قسطوں میں پیمنٹ کر دو، کاروبار کر لو۔ اگر یہاں پہ ایف بی آر اپنی ضد پہ اڑ جائے، نہیں ہمیں تو ٹیکس چاہیے، تو کیا ہوگا؟ اگلے بندے کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، ٹیکس تو مل جائے گا بٹ فیوچر میں آپ کو چیزیں نہیں مل رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ سٹاف کو الاؤ ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے ایتھیکلی چلنا ہوگا، دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کس طرح سے چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو مینیج جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں پہ یہ پاورز ہیں، جہاں پہ یہ مس یوز آف پاورز ہیں نا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک کچھ اصول ہونے چاہیے، کچھ بنیادیں ہونی چاہیے
جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ سارا کام کر رہا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو بینیفٹ بھی ہو، ٹیکس پیئر کا نقصان بھی نہ ہو، ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کی پاور کی مس یوز بھی نہ ہو، پاورز کو وہ صحیح طریقے سے استعمال بھی کرے، حکومت کا نقصان بھی نہ ہو۔ تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان پلرز کے اوپر جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، بیس ہونی چاہیے۔ پہلا ہے فیئرنیس۔ فیئرنیس ڈزنٹ مین کہ فیئر اینڈ لولی کی بات کروں، وی آر لائک اٹ مینس کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ منصفانہ ہوں، نیوٹرل ہوں، امپارشل ہوں، بیکاز اگر وہ نیوٹرل ہوں گے تو وہ ہر ایک کو کیا کریں گے، جو ہے فیئرلی ٹریٹ کریں گے۔ کسی رنگ، نسل، ذات، صوبے، شہریت، مذہبیت یا سیاسی وابستگی، کسی اس تعصب سے نہ دیکھے، ہر ایک کو کیا کریں، ایکولی ٹریٹ کر رہا ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی یو آر بلانگنگ فرام لاہور تو ٹھیک ہے تمہیں ہم پریویلیج دیتے ہیں، یو آر بلانگنگ فرام ملتان تو آ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دے ٹریٹ ایوری ون ود دا سیم تھنگ، ود سیم پالیسیز، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہے جی ٹرانسپیرنسی، کہ جو میکانزم ہے، جو نظام ہے، وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، انصاف ہونا نہیں، انصاف ہوتا دکھنا بھی چاہیے۔ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اگر انصاف دے رہے ہیں تو لگے بھائی انصاف ہو رہا ہے، بلا کے 6 گھنٹے بتس نہ آ رہے ہیں اور بعد میں کہ سوری غلطی ہوگی، ایسے نہیں۔ تو جو پروسیڈنگز ہیں، جو کاروائی ہو رہی ہیں، دیٹ مسٹ بی ٹرانسپیرنٹ۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو رونگ ڈوورز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، ان کا احتساب کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، نیپوٹزم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور میل ایڈمنسٹریشن، بد انتظامی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میل ایڈمنسٹریشن ہے۔ اٹ از ناٹ کرپشن، اٹ از ناٹ نیپوٹزم، میل ایڈمنسٹریشن، کام نہ کرنا یا کام کا نہ کرنا آتا ہوا اور آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے جس کے آپ مجاز ہی نہیں تھے، یہ چیز تباہ کرتی ہے ہماری قوم میں اور ہمارے یہاں پہ، کہ ہمیں چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرنا آتا، اور ہم نے اگلے بندے کو پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ پکڑا دیا، پورے کا پورا صوبہ پکڑا دیا یا پورے کا پورا ملک پکڑا دیا، تو وہ کیا کرے گا، تباہیاں ہی اتار رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیا کرنی چاہیے، اوائڈ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ایکوٹی۔ ایکوٹی کیا ہے کہ بھائی آپ نے تمام ٹیکس پیئرز کو جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ نے سملر ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر بزنس کلاس ہے، بزنس مین ہے، وہ آتے ہیں جی السلام علیکم سر کیسے ہیں سر، آئیں، چیئر صاف کر رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ان کو پریفریبل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کو ریلیکس کیا ہوا ہے، اور جو سیلری کلاس ان کو رگڑا لگا رہے ہیں، ان کو پینجا لگا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے۔ اب آسان یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے نا وہ بڑی جلدی ٹیکس کے نرغے میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے لاز یہ ایسے بنا دیے ہوئے ہیں کہ جب سیلری پے ہوتی ہے تو اس پہ ٹیکس ود ہیلڈ ہوتا ہے، اگر ٹیکس ود ہیلڈ نہ ہو تو جو امپلائر ہے وہ اس سیلری کو اپنا ایکسپینس نہیں کلیم کر سکتا۔ تو ہم نے جو کلاس ہے ہمارے سیلری، اس کو ہم نے ایک سکنجے میں پکڑا ہوا ہے کہ ہم ان سے ٹیکس نکال دیتے ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم ان سے ہی ٹیکس نکالتے جائیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ فری ہو جائیں، نہیں، ہمیں ریشنل ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ بھائی ان سے بھی ٹیکس لینا ہے، ان سے بھی ٹیکس لینا ہے، اور ان سے بھی ٹیکس لینا ہے۔ تو یہ پلرز ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، فیئرنیس ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور ایکوٹی ہو۔ ایک اچھے سسٹم کے، ایک اچھے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان پیئرس کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے، بیس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب یہ جو ہیں 4 پلرز، فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، ایکوٹی، جب آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو یہ کچھ ایتھیکل ایشوز جو ہیں وہ کیا کرنے پڑتے ہیں، آپ کو فیس جو ہیں وہ کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ بھائی کرپشن ہے، سب سے بڑا ایشو ہے، کیا؟ کرپشن۔ پھر سیکریسی، جسے کہتے ہیں کہ آپ راز نہیں رکھتے، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ ہر ایک سے شیئر کر رہے ہیں۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، انکنسسٹنسی ان ایپلیکیشن آف لا ہے، لیک آف اٹانومی ہے، خود مختاری نہیں ہے، جو کیسا مان لیتے ہیں، پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، گفٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا ڈسکریشن ہے، امتیازی سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایتھیکل ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں،
اگلا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ ساتھ ملا کے ٹیکس چوری کر لیتے ہیں، کرپشن کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ آپ کا مخالف ہے اور آپ کو پتہ دو بزنس مین ہیں، آپ ایک کا ڈیٹا پکڑتے ہیں دوسرے کو لیک کر دیتے ہیں، نقصان ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں آپ کے، آپ دو بزنس مین سیم کاروبار کر رہے ہیں، آپ اسے کسی اور لاء کے تحت ریلیف دے رہے ہیں، اس پہ وہ لاء کی اپلیکیشن نہیں کرتے. آپ کے پاس آپ کی خود مختاری نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے کوئی جو کہتا ہے آپ مان لیتے ہیں. پولیٹیکل انفلوئنس ہو رہے ہیں، جب جس کی آتی ہے حکومت چڑھتے سے کو سلام کر دیتے ہیں. جس پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس کے حق میں شروع ہو گئے اور اس کے مخالفین کے اوپر یہ کیس پہ کیس بنا رہے ہیں، جھوٹے سچے، اور ان کا تمام ڈیٹا لیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گفٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ سارے آتا ہے. ڈسکریشن جو ہے آپ نے امتیاز نہیں کر رہے، اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا، تو یہ سارے آپ کو ایشوز جو ہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ان ایشوز کو ٹھیک ہے کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ لائک ہمارے اوپن پلاننگ ہو، اوپن پالیسی سٹیٹمنٹ ہو، اوپن رولز ہوں، جو کیس چل رہا ہے اس کی فائنڈنگ جو ہے پبلک کو پتہ ہو، ریزننگ پریسیڈنٹ سارے جو ہیں وہ اوپن ہوں، اور ہمارے جو انفارمل پروسیجرز ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے. اگر آپ انہیں فالو کر رہے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. اب جو ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں نا، ان کی رسپانسبلٹیز کی ہیں. نمبر 1، دے شوڈ بی امپارشل، فیئر ہوں، نیوٹرل ہوں، جو لاء کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے کیا ہوں، کنسسٹنٹ ہوں. آپ کی ذات کیا ہے، اکنامک سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کو اگنور کریں کہ یار مڑا آدمی ہے ریلیف دے دیتے ہیں، یہ امیر آدمی ہے اس سے بنا کر رکھتے ہیں، اس کو ہم ٹیکس معاف کر دیں گے بعد میں اس سے بینیفٹ لیں گے. یہ نہ ہو، آپ بالکل نیوٹرل ہیں. آپ اگر نیوٹرل ہیں نا تو آپ معاشرے میں انصاف کر پائیں گے. اگر آپ ہلکے سے بائسڈ ہوئے نا آپ کبھی بھی انصاف نہیں کر پائیں گے. تو نیوٹرل ہونا لازمی ہوتا ہے. پھر آپ نے ایفیشینٹ اور کوالٹی سروسز ہر ایک سٹیک ہولڈر کو دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ بزنس مین آئے آپ اس کو بڑا پریفریبل ٹریٹمنٹ دے رہے ہو، اور جو سیلریڈ بندہ ہے آپ اس کو رگڑ رہے ہوں. ایسا نہ ہو. جو لاء ہے اس کو کمپلیٹلی فالو کریں. ہر بندے کو جو کریڈٹ ہے، جو ایگزیمشنز ہیں وہ کیا دیں، آپ جو ریلیونٹ ہے وہ دے رہے ہو. جو بندہ کسی ٹیکس کریڈٹ کو ڈیزرو ہی نہیں کر رہا یا اس کی کوئی انکم ایگزیمپٹ ہے ہی نہیں، زبردستی ایگزیمپٹ نہیں کرنی. آپ نے تمام میئرز جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں، ٹائملی بیسس پہ لینے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے، جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو اور لوور آف کاسٹ پہ ہو، نہ خرچہ اتنا ہو اور گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہو. 5ویں رسپانسبلٹی ہے کہ جی ریفنڈس جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، ٹائملی بیسس پہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ چھٹی رسپانسبلٹی ہے اونیسٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، حکومت کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی، تاکہ ٹیکس پیئر کو بھی آپ پہ یقین ہو کہ میں ٹیکس صحیح ہاتھوں میں دے رہا ہوں. حکومت کو بھی آپ پہ یقین ہو کہ جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک لوگ ہیں، یہ چوری جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے. پھر اوائڈ پارٹیسپیشن ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سیاسی سرگرمی ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. سرکاری ملازمت میں آپ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں آ سکتے. آپ اپنے ووٹ وغیرہ دیں ٹھیک ہے، بٹ یو کانٹ بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل کیمپین. آپ کا رائٹ ہے آپ جا کے ووٹ دیں، بٹ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں آپ نے جو ہے اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کروانا ہوتا. پھر ٹیکس پیئرس کو ان کے رائٹس، ان کے اوبلیگیشنز کیا ہیں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا کہ تم ٹیکس پے کرو گے تمہیں یہ ہم دیں گے، تم نہیں پے کرو گے تمہیں یہ نقصان ہوگا. ٹیکس پیئر کے رائٹس کیا ہیں، اس کے حقوق کیا حاصل ہیں وہ بتانا ان کا فرض ہے. آج کل نا بڑا ایک سوشل میڈیا کے اوپر نا طوفان بدتمیزی جو ہے، یہ جی ریاست نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم کیوں ٹیکس پے کریں. بھائی ریاست نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کو اس لیے وہ کہتے ہیں ٹیکس پے کرے. ریاست آپ کو کھلا رہی ہے، پیدا کیا کہہ رہے ہیں پال رہی ہے، آپ سے پیسے لے کے چل رہی ہے. ریاست کا کاروبار نہیں ہوتا، آپ سے لیتے ہیں اور آپ کو ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. پھر جو انفارمیشن جو ہے آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے ٹیکس پیئر کی، وہ ہائیسٹ لیول آف سیکریسی پہ مینٹین کرنی چاہیے. اس انفارمیشن کا بریچ نہیں کرنا چاہیے. لائک اٹ کانٹ بی لائک دیٹ کہ جی آپ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے محبوب قائد کی حکومت آ گئی ہے اور آپ اپنے محبوب قائد کے بدترین دشمنوں کے ڈیٹا جو ہے، پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرنا شروع کر دیں. یا بھی ریسنٹ ہوا تھا جو ہمارے ایک ایکس آرمی چیف تھے، جب وہ جیسے ہی ایکس ہوئے ہیں جس دن اس کے چند عرصے بعد ان کی فیملی کے ٹیکس ڈیٹیلز جو ہیں پبلک کر دی گئی. دیٹ از دا بریچ آف
دا پرائیویسی جو نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یا جو اس کے افراد ہیں ان کو گفٹس نہیں لینے چاہیے. مطلب یہ کام کر دو گفٹ مل جائے گا، یہ کام نہ کرو گفٹ نہیں ملے گا، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو لینی چاہیے. دیکھیں ویسے یہ گفٹ کی بات تو ہمارے اسلام میں بھی ہے. مجھے واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحابی کے دور کا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور کا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا تھا. مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا، بٹ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا. اگر غلطی ہو تو معذرت چاہوں گا کہ وہ ایک صحابی کو کسی جگہ کا گورنر یا آئی گیس قاصد جو ہے وہ بنا کے جو ہے بھیجا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کو تحفے تحائف ملے ہوئے تھے. تو وہ تحفے سارے واپس کرنے کا کہا گیا تھا، اور اسے کہا گیا تھا کہ یہ سارے تحفے جو ہیں تمہیں نہیں ملے، یہ تمہارے عہدے کو ملے ہیں. اگر وہ بندہ وہ صحابی وہ اس رول پہ نہ ہوتا، وہ اس اتھارٹی پہ نہ ہوتا، تو اس کو وہ تحفے تحائف نہیں ملنے تھے. تو یہ جو آپ کو گفٹس مل رہے ہوتے ہیں دیٹ از ناٹ فار یو، دیٹ از فار یور اسٹیٹس. آپ کی اتھارٹی کون؟ اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہو تو آپ کا سگا بھائی سلام نہ کرے، آپ کو کوئی محلے میں کوئی منہ نہ لگائے. آپ افطاری کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی سیکنڈ ٹائم کھجور نہ دیں، گھر میں پانی مانگے آپ کو پانی کا گلاس نہ دے. تو یہ تحفے کون دے رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو گفٹ دیں گے تو آپ سے کام جو ہے کروا رہے ہوں گے. تو یہ گفٹس وغیرہ نہیں لینے چاہیے. تو یہ ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز کی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ نے سمپل کرنا ہے، ریڈ آؤٹ کرنا ہے. کوئی 5 سے 6 جو آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں گی وہی کیا کرنی ہے آپ نے لکھنی ہونی ہے.